ایک صوبائی وزیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کافی گروپس جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پہلے مطلب جب خان صاحب کو گرفتاری کا احتمال تھا کہ وہ گرفتار شاید ہو جائیں، خدشہ تھا، تو تب بھی انہوں نے کہا کہ جی میں سیلف کلیمڈ لیڈرشپ آف دی پی ٹی آئی، پرویز الہی صاحب بھی ہیں، تو یہاں پر جو قیادت کی جنگ شروع ہوئی ہے اس پر بھی ذرا تبصرہ فرمائیے گا۔ یہ وہ یدھ پڑھنا ہے کہ آپ مزے جانے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور پی ٹی آئی کو جو لوگ آبزرو کر رہے ہیں ان کو بھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب پرانے امیدوار تھے چیف منسٹر بننے کے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بننے کے۔ دونوں موقعوں پہ انہوں نے کوشش کی، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوائیں گے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ بن پائے۔ یہ خواہشات مکمل نہیں ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں، ان کے اندر سے یہ خواہشات جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح سے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو ضم کیا ہے اور جس طرح سے وہ اب حق مانگیں گے اس کا، کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے، چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ پارٹی نہ ٹوٹے، اس کا اتحاد قائم رہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو جا کے ضم کر دیا ہے پی ٹی آئی میں، کیا ان کو اب وہ سٹیٹس ملے گا؟ چونکہ آج ہی کا تازہ بیان ہے خان صاحب کا، بلکہ کل شام کا، کہ ابھی تو میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ چیف منسٹر کون ہوگا۔ صحیح ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کرہ پھر کسی کے بھی نام نکل سکتا ہے، جس طرح پہلے obviously جس طرح سے یہ مرجر ہوا ہے تو خیال تو یہی تھا نا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بنیں گے اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے پنجاب میں، لیکن خود انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے۔ اچھا، پوچھنا میں چاہ رہی تھی بخاری صاحب کہ یہ 8 اکتوبر والی جو بات ہے اور جس پہ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا جی کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشن ہے، اگر اس چیز کو میک شور کر دیا جاتا ہے یا کوئی گارنٹی دے دی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تب معاملات سنبھل سکتے ہیں یا پھر شورٹیز جو ہیں وہ جمع کرا دی جائیں، عدالت میں جمع کرا دی جائیں؟ میں آپ کا کنسرن سمجھ پا رہا ہوں، نہیں میں تو چاہ رہی ہوں کہ تصادم سے کسی طرح سے ہم بچیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بخاری صاحب، آئی پرسنلی فیل کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو بھی ابھی لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں یہ چلیں گی نہیں، ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز خود ہی بیٹھ جائیں، خود ہی کوئی مسئلہ جو ہے اپنا حل کر لیں۔ ہاں، لیکن وہ انفارچونیٹلی نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے بالآخر کہ نہیں جی 29 اپریل نو کرا دو تسی الیکشن، کیونکہ عمران خان کی طرف سے دی جانے والی گارنٹی جس کی صرف بات کی گئی ہے، گارنٹی دی نہیں گئی ہے، اس پر تو اعتبار کر لیا ہے کورٹ نے، لیکن اسی قسم کی گارنٹی حکومت سے طلب نہیں کی کہ وہ بھی اگر دے دیں گارنٹی تو پھر انتخابات 8 اکتوبر میں ہونے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ 8 اکتوبر دیکھیں، میں عرض کروں آپ سے، اگر تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہونے چاہیے تو نہیں ہو سکتے، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، چاہے حکومت نافرمانی کرے چیف جسٹس کی یا سپریم کورٹ کی، چاہے وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرے، چاہے وہ جتنی مرضی تعویلات نکال کے لائیں، الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے اب شاید سارے فریقین چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے، 3 اپریل تو آ جائے۔ کریکٹ، یہ میں بالکل آپ نے ٹھیک نتیجہ اخذ کیا ہے، لہٰذا جو الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے، اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ فٹ ڈاؤن کرے، چیف جسٹس کہیں کہ اوکے میک اے کمٹمنٹ that there would be election on 8، لیکن جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ تب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یو نیور نو، خدا نے کیا ہمارے لیے یعنی سوچ رکھا ہے۔ بھائی صاحب یہ تو زیادتی ہے نا، ان کو بھی تو کوئی گارنٹی چاہیے نا، ان کو بھی تو دیکھیں۔ میں نے کہا نا کہ حکومت سے آپ گارنٹی مانگے کہ کیا آپ 8 اکتوبر کو الیکشن کرا دیں گے، مگر وہ اس طرف نہیں آ رہے، نہیں آ رہے نا، نہیں آ رہے، آنا چاہیے ان کو، آنا چاہیے۔ اچھا جی، بس یہی میں کہلوانا چاہتی تھی آپ سے کہ آنا چاہیے ان کو، یہ بھی آپ کو کہنا چاہیے۔ اچھا، اب میں وہی والا سوال، بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی لگتا ہے کہ ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، یہ جو چیزیں بھی اب اس میں ایگو کا پرابلم ہے، اس میں کسی پارٹی کی طرف جو بھی کوئی ٹلٹ ہے، کیا ہے، فیور ہے، کیا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، یہ ان کو بھی پتہ لگ گیا، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں ساتھ، آپ لوگ خود کوئی حل نکال لیں۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ میرے سر پہ جو اب یہ اتنا بڑا ایک پہاڑ ہے یا ذمہ داری ہے۔ عدالت کی اس بات میں کہ مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیا جائے کوئی خرابی نہیں ہے میرے خیال سے، یہ ایک ایسی آبزرویشن ہے یا ایک ایسی ہدایت ہے جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کا بیان، انہوں نے کہا میں ان چوروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھوں گا، آج کا بیان ہے، مطلب یہ کہ میرے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ طے کریں، میں نہیں بیٹھنا تھوڑے نال۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر حکومت کیوں بیٹھے گی؟ حکومت بھی کہندی ہے کہ اگر بات چیت آپ سے نہیں ہونی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کی۔ اب بات چیت سے فرار
عدالت کی خواہش اپنی جگہ، لیکن اگر دونوں پارٹیوں کی ریزرویشنز ہیں، خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں بہنا اور دوسری حکومت کہتی ہے کہ اسی ہوتے تو بغیر کسی نے گل نہیں کرنی، تو مجھے بتائیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ تو پھر یہ تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی نا. دیکھیں the most unfortunate part is کہ better sense is not prevailing. چاہے وہ خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف ہے یا حکومتی اتحاد ہے، جب تک دل بڑے نہیں کریں گے، جب تک چیف جسٹس صاحب اپنے رویے سے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ان کی ٹلٹ کسی ایک خاص پارٹس کی طرف نہیں ہے، اس وقت تک یہ کوئی فیصلہ ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. This is very unfortunate. اچھا بخاری صاحب ایک بریک لینا ہے، مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اب کل ہونا کیا ہے، کیونکہ وزیر قانون تو یہ کہہ چکے ہیں جی کہ حساس اور اہم معاملے پر عجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو مانا نہیں جائے گا، یہ کہہ دیا گیا ان کی طرف سے. اب کل اگر کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے اور وہی فیصلہ سامنے آتا ہے جو کہ آ سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا کہ کل ہونے کیا والا ہے، کیونکہ وزیر قانون تو یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حساس اور اہم معاملے پر عجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو نہیں مانا جائے گا. بخاری صاحب ابھی کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے اور بڑی خطرناک قسم کی باتیں، وارننگز ایک طرح سے ان کی طرف سے دی گئی ہیں، اور ایمرجنسی جس کا ہم بریک میں تذکرہ کر رہے تھے، اور پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ ایمرجنسی نہ کہیں نافذ کرنی پڑ جائے، حالات اس طرح کے ہیں. تو کابینہ کا اجلاس بھی دوسری طرف چل رہا ہے. تھوڑی سی آپ نے رعایت کر دی ہے. بلاول بھٹو نے یہ صرف ایمرجنسی کی بات نہیں کی، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے. اچھا، یہ دونوں ہی وارننگز جو ہیں بہت ڈینجرس ہیں. یہ ہم بالکل اس کی نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تھوڑا سا کورٹ کو متنبع بھی کیا ہے، تھوڑی سی انہوں نے ان کو بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ٹرائل ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں گے یا یہ ادارہ ٹائیگر فورس بن جائے گا. اب ٹائیگر فورس جو اصطلاح ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا کس کے حوالے سے ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست ایسے لگتا ہے جیسے یرغمال ہو گئی ہے، اور اس یرغمال کا ذمہ دار بھی انہوں نے بتا دیا کون ہے. تخت لاہور میں بیٹھا ہوا ایک شخص. پہلے تو تخت لاہور کی بات ہوتی نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور جب سے زمان پاک نے ادھر کمالات دکھائے ہیں اس کے بعد سے وہ عمران خان کا تخت لاہور ہو گیا ہے. تو یہ جو وارننگز ہے یہ بہت سنجیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس کی پارٹی کی لیڈرشپ کے جو آبزرویشنز ہیں ان کو بھی ججوں کو سیریسلی لینا چاہیے. دوسری ایک بات جو میں اور آپ کر رہے تھے ڈسکس بریک میں، وہ یہ ہے کہ آج مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے تاثرات دیے ہیں پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی اور جو ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی. سب سے زیادہ میرے خیال سے جو پرووکیٹو اور جو انگارڈڈ ریئیکشن ہے وہ فواد چودھری صاحب کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا اسلام آباد جو ہے غزہ بنا دیا گیا ہے. میرے خیال سے یا تو چودھری صاحب کو یہ ادراک نہیں ہے کہ غزہ میں ہوتا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. وہاں جس طرح رuthlessly کلنگ ہوتی ہے، جس طرح ایریل بامبنگ ہوتی ہے، کیا یہ منظر ہے اسلام آباد میں؟ مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو انفارمیشن منسٹر رہ چکا ہے، جو اپنے آپ کو بہت پائے کا وکیل سمجھتا ہے، اتنی لوز گفتگو، اتنی بے معنی گفتگو. بخاری صاحب ہو سکتا ہے ان کو بھی بعد میں خیال آیا کہ ایگزیجریٹ کر ہاں نہیں، آئی ہوپ کہ وہ انہیں خیال آ جائے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. Who are you to decide this؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اٹارنی جنرل کو پھنسا دیا ہے. بھائی اٹارنی جنرل حکومت کا ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. اس کا آرگومنٹ سننے کے لیے عدالت اگر آمادہ نہ ہو یا اس کو ہیڈ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پھنسا دیا ہے کسی نے. اور پھر اس کے بعد جناب آ جائیں جو کامنٹ شیخ رشید صاحب کا، وہ میرے چہیتے ہیں، میں پیار بھی کرتا ہوں ان سے. کبھی کبھی مجھ سے بد زبانی بھی ان کے بارے میں ہو جاتی ہے، میں اس کے لیے معافی کا خواستگار بھی ہوں ان سے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی آج مجھے آئین اور قانون جیتتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح کے بہت سارے بیانات ان کے سابقہ حکومتوں کے دور میں رہے جس میں وہ وزیر تھے. وہ بڑے تمطراق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ 15ویں کہ 16ویں وزارت ہے، لیکن یہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ 12 مرتبہ آپ کے ان کے وزیر تھے
اور 12 دفعہ ان کی وزارت میں ان کے وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب کو کیسے آپ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، اس کی ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جی کامران اپنے قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کی سیاسی جماعتیں اکثریت میں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے مل کے بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور عدالت کو لینا چاہیے۔ یہ بھی میرے خیال سے بہت سینسیبل بات ہے۔ اور دوسرا ان کو اعتراض تھا کہ اٹارنی جنرل کے مقابلے میں آپ نے فلور جو ہے وہ اسد عمر کو دے دیا۔ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ اس لیے ناانصافی ہے کہ آپ نے اکرم شیخ جیسے سینئر آدمی، فاروق نائک جیسے سینئر آدمی کو فلور دینے سے انکار کیا، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسد عمر صاحب کو اس قابل سمجھا کہ وہ ضرور اس میں آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب کے بھی بیانات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، وقت تو نہیں ہے لیکن ہم بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بیان دیا ہے جی کہ جنرل باجوہ نے امریکیوں کو میرے خلاف کیا۔ بھائی صاحب وہ جو سائفر آپ لڑا رہے تھے اور جو سازش آپ کرا رہے تھے وہ اس وقت جنرل باجوہ کا تذکرہ کہیں نہیں تھا۔ اس وقت جنرل باجوہ صاحب چونکہ سٹنگ تھے اس لیے آپ نام بھی نہیں لیتے تھے ان کا، اور آپ کو امریکیوں کے خلاف جنرل باجوہ نے نہیں کرایا، آپ نے خود فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک اس کی یعنی وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ترکیہ کے نقش قدم پر چلیں، میانمار نہ بنیں۔ اب یہ ایکویشنیں جو ہیں وہ نکال تو لاتے ہیں لیکن وہاں کے اندری حالات کیا ہیں وہ اس کے اوپر غور کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جو جنرل کنان ایورن سے پہلے ترکی میں ہوا تھا اس کو ریکال کرنا بہت ضروری ہے۔ میانمار میں مسلموں کی جس طرح سے مسلم کشی ہوئی تھی، جو وہاں کے حالات تھے ان کو بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا بخاری صاحب، اندرونی حالات سے مجھے یاد آیا کہ خبریں کچھ اندرونی پی ٹی آئی کے اپنے حالات کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔